أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ کام اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کے بنانے کے لیے دیا ہے. کرنے والا سعادت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے کو محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو اس کام میں لگائے گا، اللہ اس کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا کرے گا. اور بزرگوں، کرنے والے کو اللہ دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اس کے فائدے کو، اس کے نفع کو اللہ دنیا میں کھول دے نا تو خوشی کے مارے آدمی کے کلیجے پھٹ جائے گی. کتنا دے گا اس کی کوئی حد نہیں بتلائے کہ ہم اس محنت کے، اس کام کے کرنے والے کو دیں گے کیا. ہر عمل کا ایک بھاؤ بتلایا ہے، لیکن دائی کے مقام کو تو اللہ اس کی موت پر ہی کھولے گا. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے. حضرت فرماتے تھے، بھائی یہ کام تو ایسا ہے کہ اس کام کو ایک حاملہ عورت، وہ مائی، وہ اللہ کی بندی جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، وہ بھی اس کام کو عظمت کی، عقیدت کی، محبت کی نگاہوں سے دیکھے گی. اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. اور پھر ایک ضابطہ ہے بزرگوں اللہ کا. اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ بزرگوں دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں. اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی بزرگوں دنیا ہے، مال ہے، کھیتی ہے، باغات ہے، بنگلہ ہے، بڑھیا مکان ہے، بڑھیا کپڑے ہیں، بڑھیا سواریاں ہیں. یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن بزرگوں اللہ اپنا دین ہر ایک کو نہیں دیتا. اور نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. یہ تو جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، اور جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے. اور یہ بات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ملے گی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ مرحمت فرماتا ہے. اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اس لیے بزرگوں آدمی اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے. اور اللہ کے کام لینے کا جو ضابطہ ہے نا، وہ یہ ہماری اندر کی طلب ہے، ہمارے اندر کی کڑن ہے، ہمارے اندر کی فکریں ہیں. یہ کام کرتی ہے بزرگوں. اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر، استعداد کی بنیاد پر، اور صلاحیت کی بنیاد پر، اور مال کی بنیاد پر کام نہیں لیتا. یہ کوئی اللہ کا ضابطہ نہیں ہے بزرگوں کہ جس کو بولنا اچھا آتا ہوگا اللہ اس سے کام لے گا. جو صلاحیتوں کا، علم کا، استعداد کا سمندر ہوگا اللہ اس سے کام لے گا. جس کے پاس مال ہوگا اللہ اس سے کام لے گا. یہ کوئی اللہ کے کام لینے کا ضابطہ ہے ہی نہیں. اللہ کے کام لینے کا ضابطہ بزرگوں ہماری اور آپ کی فکریں ہیں. اللہ فکروں پر کام لیتا ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کرنے والا بیچارہ اندر سے مردار ہے، اس کو اللہ کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دینی پر اس کا دل نہیں کڑتا، اس کے آنسو نہیں بہتے. اور اس کی غفلت بزرگوں، اس کی سستی، اس کی قائلی اور اس کی بے فکری پر اللہ اس کو نبھائے اور اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے. اللہ کہہ رہے ہمارے بندوں کہ ہمارا دین اتنا گھٹیا اور گرا پڑا ہے، تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں. اس لیے بزرگوں کام میں جو تعریف ہوگا نا، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا. اور جو بے طلب ہوگا اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام بھی نہیں لے گی. طلب بہت بڑی چیز ہے. دیکھو نام ہے ابو طالب، کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے.
اور چچا کا مقام باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ کے انتقال کے بعد چچا ہی کا مقام ہے. یہ ایسے چچا بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہر لائن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ کی بڑی خدمت کی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف فرما ہوئے, آپ تو یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے, اللہ نے آپ کو یتیم بنا کر بھیجا. آپ تو ابھی ماں کے پیٹ میں کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. یہ عبد المطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے. یہ آگے بڑھے کہ میں ان کی پرورش کروں گا. ایک وقت آیا بزرگوں, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ آگے بڑھے یہ چچا ابو طالب, جنہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا, اور بہت خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت ساتھ دیا ہے. یہ ابو طالب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. باروب مکے کی مارکیٹ پر چھاپ تھی ان کی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب ہوتے, کسی مائی کے لال کی کیا مجال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اور محبت ایسی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب کی غیر موجودگی میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا, ڈانٹ ڈپٹ کرتا, برا بھلا کہتا, اور بعد میں ابو طالب کو پتہ چل جاتا کسی نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ حرکت کی, یہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کا بدلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کہتے, بھتیجے تجھے فکر کی ضرورت نہیں, میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. اندازہ لگاؤ بزرگ کو محبت کیسی تھی, عقیدت کیسی تھی. لیکن جس ذمہ داری کو, جس دعوت کو, جس کام کو, جس محنت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اس محنت میں ابو طالب نے ہاتھ نہیں بٹلایا, ساتھ نہیں دیا. ایسے تو بہت خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن جو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوا کرتا ہے دعوت, اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا. اللہ کیسی قدرت والے, اللہ کیسی طاقت والی ہے. اللہ کی ربوبیت سمجھانا بندوں کو, اللہ کی عظمت کو بتلانا, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی کبریائی کو بتلانا, جو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوا کرتا ہے. اور ہر نبی دعوت کو لے کر آیا بزرگوں, ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے. تو جس دعوت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اس دعوت میں ابو طالب نے ساتھ نہیں دیا بزرگوں, ہاتھ نہیں بٹلایا. اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا بنی, اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا بزرگوں. بے ایمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا.